अस्सलाम वालेकुम जी। ये एहसास इमरजेंसी कैश में काफ़ी इंटरेस्ट है सबका, तो मैंने सोचा कि मैं एक स्लाइड डेक जो है वो एक्सप्लेन कर दूं ताकि सब क्लियर हो जाएं कि बेनिफिशरीज की सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है और पेमेंट किस तरह से होगी। तो वेरी क्विकली जो कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है एहसास इमरजेंसी कैश का पैकेज 12 मिलियन फैमिलीज हैं, 12,000 पर फैमिली है, टोटल बजट इसका 144 बिलियन है और ये वन टाइम असिस्टेंस है कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है उसकी रिस्पांस में। अगर तो डिमांड इसकी ज़्यादा होगी तो फिर हम कैबिनेट को नया प्रपोजल लेके आएंगे। सबसे पहले मैं ये वजाहत करूंगी कि बेनिफिशरीज जो हैं एहसास इमरजेंसी कैश के वो कौन हैं। तो ये बेनिफिशरीज 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग कफालत बेनिफिशरीज हैं, ये 4.5 मिलियन हैं और इनको अभी हर माह 2,000 रुपये मिलता है। तो हमने फैसला ये किया कि अगले 4 माह के लिए उनको इजाफी 1,000 मिलेगा और 4 महीने की जो उनको ये 3,000 पर मंथ उनको 12,000 रुपए की वन टाइम ट्रांश मिलेगी। कैटेगरी 2 में वो लोग हैं जो हमारे नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस से आए हैं मगर वो एक ऊपर वाले थ्रेशोल्ड से आए हैं, यानी कि जो ये लोग हैं ये बिल्कुल बॉटम थ्रेशोल्ड बॉटम कैटेगरी में है, ये उनसे ऊपर वाली कैटेगरी में हैं मगर आए नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस से जब उन्होंने एसएमएस किया तो हमने वेरीफाई किया कि वो वाकई हमारे नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस में है। ये 4 मिलियन हैं। और कैटेगरी 3 में वो लोग हैं जो जिनकी लिस्टें डिस्ट्रिक्ट्स कंपाइल कर रहा है और वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 35 मिलियन होंगे। तमाम तीनों कैटेगरीज पे डेटा चेक्स लगेंगे, वो कैसे लगेंगे मैं उसकी अभी वजाहत करूंगी। ये तीनों कैटेगरीज जो मैंने अभी डिस्क्राइब की हैं इनकी हमारे जो प्रोविंसेस हैं और बाकी रीजन्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी उसके लिए हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। जो न्यूली आइडेंटिफाइड सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है, वो उस पर 2017 की जो सेंसस में जो डिस्ट्रीब्यूशन आई थी वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और बड़े ट्रांसपेरेंटली इसको हम शेयर भी करेंगे सबके साथ। और जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में जो कोटे जो निकले हैं वो हम ऑलरेडी प्रोविंसेस से एजेके से जीबी से आईसीटी से शेयर कर चुके हैं। प्रोविंसेस को हमने ये भी कहा है कि अगर वो अपने असाइंड कैटेगरी से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो वो हमें उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे दें, नंबर इंडिकेट कर लें और नंबर के लिहाज से पैसे दे दें और हम जब अपनी पेमेंट रन करेंगे तो हम उनके एक्स्ट्रा लोगों को भी वो दे देंगे। मगर जो भी हमें अपनी लिस्ट देगा हम उस पर डेटा एनालिटिक्स रन करेंगे और वो डेटा एनालिटिक्स वेल्थ की प्रॉक्सीज हैं जिनका मैं बाद में जिक्र करूंगी। ये तमाम जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक एसएमएस कैंपेन है जो परसों से शुरू हो गई है। जो एसएमएस कैंपेन है वो 817 पे हम एसएमएस रिसीव कर रहे हैं और एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी जो है उस पर चेक होती है कि आप इनएलिजिबल हैं या आपको हमने डिस्ट्रिक्ट की क्यू में डाल दिया है, जिला इंतजामिया की क्यू में डाल दिया है। इन चीज़ों का क्या मतलब है, ये कैसे हम ये कर रहे हैं, मैं उसकी अभी वजाहत करती हूँ। सबसे पहले तो जब हमारे पास एसएमएस आता है 8171 पे तो हम ये देखते हैं कि वो वैलिड सीएनआईसी है या नहीं। अगर उसमें कोई नंबर मिसिंग होगा तो उसको मैसेज चला जाएगा बसद माजरत ये नंबर दुरुस्त नहीं है। फिर हम एक और डेटा फिल्टर से इसको गुजारते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि हमने 8,20,000 जो थे वो हमने 8,20,000 जो लोग थे वो हमने निकाले थे अपने BISP डेटाबेस से। ये वो डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसमें अगर कोई गलत लोग आ जाते हैं तो उनको भी मैसेज चला जाता है कि जी आप
इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। जो तीसरा डेटाबेस है वो गवर्नमेंट का डेटाबेस है। अगर कोई खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या उसका स्पाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आप अहल नहीं हैं। और अगर स्पाउस होगा यानी कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट का खामंद या मेल गवर्नमेंट सर्वेंट की बीवी, तो उसको भी मैसेज जाएगा कि आप शनाख्ती कार्ड नंबर XYZ का ज़ौज सरकारी मुलाजिम होने की वजह से एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के अहल नहीं हैं। यहाँ मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जो पेरोल डेटा है वो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, रेलवे, पाकिस्तान पोस्ट और बिस्प का है। इसमें पाकिस्तान के ऑटोनमस इदारे नहीं हैं, यानी कि PIA, स्टील मिल, रेल, सुई गैस, OGDCL, FBR, उनके पेरोल्स मौजूद नहीं है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट क्यू में ही फेंका जाएगा और वो आगे कैसे पकड़े जाएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इन 3 डेटा बेसिस के बाद ये हमारा नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस में जाएगा, वो CNIC जो है। सबसे पहले 0 to 16.7 के स्कोर में जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कफालत बेनिफिशरीज हैं, उनको क्या बताया जाएगा मैं जल्दी से बताती हूँ। अगर वो औरत जो कफालत बेनिफिशरी है तो उसको मैसेज जाएगा आप शनाख्ती कार्ड नंबर XYZ इमरजेंसी प्रोग्राम की अहल हैं, रकम की हसूल के लिए SMS का इंतजार करें। अगर उसका शौहर हमें मैसेज करेगा तो उसको बताया जाएगा कि आपकी बीवी अहल है, उसको मैसेज चला गया। अगर उनकी अनमैरिड बेटा या बेटी मैसेज करेंगे तो उनको बताया जाएगा कि आपकी वालदा, आपके खानदान में आपकी वालदा अहल है, उनको ऑथराइजेशन हो गई है पेमेंट कलेक्शन की। ये जो बकेट है हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम ये फैमिली यूनिट ना रखें तो एक फैमिली में 6 लोग ये असिस्टेंस डिमांड करेंगे। अगर किसी की बेटी बेटे की शादी हो जाती है तो वो हमारे डेटाबेस में एक नई फैमिली बन जाती है, प्रोवाइडेड उन्होंने डेटाबेस में अपनी मैरिज को रजिस्टर किया हो, मतलब अपनी बीवी को रजिस्टर किया हो। अच्छा, अब आप ये नोट करेंगे कि ये तो 45 लाख लोग हो गए, एग्जिस्टिंग लोग हो गए जिनको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं और यकमुश्त 12,000 मिल रहे हैं, मगर हमने उसके एक ऊपर पावर्टी बैंड भी ऑथराइजेशन के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि 16.7 to 26 पॉइंट। और ये भी वो लोग हैं जो टेक्निकली डेफिनेशन के तहत पुअर हैं। जब SMS वो लोग करते हैं तो वो भी पेमेंट के लिए ऑथराइज होते हैं, मगर यहां हमने फॉर्मूला इस तरह मेल फीमेल का इस तरह बदला है कि मेल को पहले ऑथराइजेशन होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हमें मालूम है कि कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से जो दिहाड़ीदार मजदूर इफेक्ट हुए हैं वो शहरों में हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, शहरों में उनकी दिहाड़ियां नहीं है, तो हम उनकी औरतों को नहीं, अगर औरतें लकी मरवत में, मोहम्मद एजेंसी में, गांव में हैं, तो उनको असिस्टेंस, मैं ये नहीं कह रही कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वी हैव टू मेक अ चॉइस कि फैमिली में किसको देनी है, तो हमने मेल्स को प्रायोरिटी रखी है। मेल का दिहाड़ीदार का CNIC नंबर आया तो उसको कहा जाएगा आप, और अगर वो इस बैंड में है उसको कहा जाएगा आप शनाख्ती कार्ड नंबर इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल है, रकम की नोटिफिकेशन का इंतजार करें। अगर लकी मरवत में उसकी बीवी रहती है, आदमी कराची में, आदमी को नोटिफिकेशन आ गई है, लकी मरवत में उसकी बीवी को नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपके शौहर को नोटिफिकेशन गई हुई है, और अगर उनके अनमैरिड बच्चे हों वो करें तो वो इसी तरह से ट्रीट होंगे। इस तरह हम ये मेक श्योर करेंगे कि एक फैमिली में से एक ही इंडिविजुअल असिस्टेंस ले, और इन सबको ये लाल रंग की जो नोटिफिकेशन है कि आप ऑथराइज्ड हैं, आपको हम पेमेंट की डिटेल्स जल्दी बता रहे हैं। अब मैं ये भी आपको बताती जाऊं कि इस कैटेगरी में बहुत सी बेवाएं और जो हैं उनको भी हमने केटर किया हुआ है, जो स्लाइटली 16.7 से हायर PMT पे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। किसी का SMS आया, वो ना इधर है ना इधर है ना इधर है ना इधर है,
اس کو ایس ایم ایس ملے گا کہ آپ اپنے ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں. اب ضلعی انتظامیہ کا جن کو پرسوں شام سے ایس ایم ایس جا رہے ہیں ان کو آج ایک فالو اپ میسج جائے گا کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو گئی ہے, I beg your pardon, ہو رہی ہے, اور ان کو یہ تکلیف نہ ہو کہ ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جانا پڑے, کیونکہ وی ریئلائز کہ لوگوں کو کافی پرابلم ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس پہنچنے کے لیے. تو ان کے لیے ہم نے ایک ویب پورٹل کھول دیا ehsas.nadra.gov.pk تاکہ وہ خود کو رجسٹر کرا سکیں. اب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو ایس ایم ایس یا وہ ایس ایم ایس سے رجسٹر ہیں یا وہ ویب سے رجسٹر ہیں, ان کی لسٹ ہم پروونسز کو بھیجیں گے. پروونسز وہ ان لسٹ سے کمبائن کریں گی جو وہ خود بنا رہے ہیں, اور پروونسز کو ایک سیکیور ویب پورٹل پرووائڈ کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی ڈسٹرکٹ وائڈ لسٹس اپلوڈ کریں using their unique login credentials. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے پھر ایک اینالیٹکس کا پروسیس چلے گا, کیونکہ خالی ایس ایم ایس والے نہیں ہیں جو فلٹرڈ ہیں, یہ اور بھی لسٹیں ڈسٹرکٹ سے آ رہی ہیں, تو ہمیں دوبارہ سے اینالیٹکس چلانے ہیں. سب سے پہلے پھر انویلڈ ان سی این آئی سی دیکھی جائے گی, اس کو انویلڈ سی این آئی سی کا ایس ایم ایس جائے گا. پھر اگر وہ جیسے کہ پہلے ہم نے کیا تھا سینٹی بلاکڈ ہیں, پروفائلنگ بلاکڈ ہیں, گورنمنٹ سرونٹس ہیں, ہسبینڈ وائف جیسے پہلے ان کو ایس ایم ایس گئے تھے, ان ایلیجیبلٹی ایس ایم ایس جائیں گے. پھر 16.7 پی ایم ٹی والوں کو بھی جیسے میں نے بتایا تھا, عورت کو, شوہر کو, ان میرڈ بچوں کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن جائے گی. پھر ہائر ایلیجیبلٹی بینڈ والوں کو, پہلے آدمی کو, پھر اس کی بیگم کو, پھر اس کے بچوں کو, ان دیٹ پرائیورٹی جو میسیجز ہیں وہ پیمنٹ نوٹیفیکیشن جائیں گی. اس کے بعد جو ہمارے کٹ آف ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سے اوپر ہوں گے ان کو ان ایلیجیبلٹی کا ایس ایم ایس جائے گا. اور پھر یہ تمام کیو ہمارے ویلتھ پروفائلنگ ڈیٹا کو ہٹ کرے گی, جو بہت ہی اہم ہے, جو میں اس کی وضاحت ابھی کروں گی. تو اگر لیٹس سے کوئی آفیشل ہے, پی آئی اے کا کوئی آفیشل ہے, ایف بی آر کا آفیشل ہے, اور وہ ابھی تک اس سے ابو ہے, تو وہ یہاں پروفائلنگ میں اس کے نام پہ رجسٹرڈ گاڑی پکڑی جائے گی. اس کے آئی ڈونٹ مین ان اے نیگیٹو وے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے نام پہ گاڑی ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے نام پہ انہوں نے فورن ٹریول کیا ہوا ہے. یہ ویلتھ پروفائلنگ جو ہے یہاں سے وہاں لوگ آئیڈینٹیفائی ہوں گے, ان کو ان ایلیجیبلٹی ایس ایم ایس جائے گی, اور جو ان تمام چیزوں کو پاس کریں گے ان کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن جائے گی. تو یہ ایک ملٹیپل سٹیپ کا پروسیس ہے. ایس ایم ایس سے شروع ہوا, پھر ڈسٹرکٹس کو لسٹ پش ہوئی, پھر انہوں نے ایڈ کی, پھر ہم نے دوبارہ سے وہ چلایا. جو میں ویلتھ پروفائلنگ کہہ رہی تھی وہ یہ کرائٹیریا ہیں: ٹریول, موٹر وہیکل رجسٹریشن, ہائی پی ٹی سی ایل بلز, ایکسس آف ایگزیکٹو سینٹرز, نادرا کے ایگزیکٹو سینٹرز, اینڈ امپلائیز آف دا گورنمنٹ. یہ لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں ٹو رجسٹر. ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بینیفیشریز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی. اب میں جلدی سے آپ کو بتاؤں گی کہ اس سسٹم میں ہم پیمنٹس کیسے کریں گے. پیمنٹ پہ جانے سے پہلے بڑی جلدی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی 5 منٹ پہلے ہی مجھے ڈیٹا ریسیو ہوا ہے. جو ایس ایم ایس میں میسو انٹرسٹ ہے, اتنا انٹرسٹ ہے کہ ہماری تمام سرورز اور تمام چوک ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے, اتنے زیادہ ہمیں ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں. تو یہ کوئک سنیپ شاٹ آف ویئر وی اسٹینڈ. پیمنٹ پہ میں اب آتی ہوں. پیمنٹ جو ہوگی بایو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد ہوگی 18,000
65 سے زیادہ پوائنٹس آف سیل ہوں گے جو شاپس ہوتی ہیں، اور 2 پارٹنر بینکس حبیب بینک اور بینک الفلاح۔ یہ احساس کا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے جو ہم نے ایک بڑے لمبے پروکیورمنٹ پروسیس کے بعد 2019 میں 2 پارٹنر بینکس کو ہم آن بورڈ لائے تھے، بینک الفلاح اور حبیب بینک۔ ان کی برانچز، دونوں بینکوں کی برانچز تمام ملک میں ہیں، اور یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یلو جو ہے یہ سب سے کم نمبر بلو سب سے کم نمبر انڈیکیٹ کرتا ہے، پھر یلو، اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد پنک۔ یہ ایک رف سا انڈیکیشن ہے کہ یہ جو پوائنٹس آف سیلز ہیں یہ کہاں کہاں پہ ہیں، اور بینک برانچز کہاں سرو کریں گی۔ بیسیکلی بینکس کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں برانچ لیس بینکنگ سسٹم کے ساتھ، ان کی اپنی برانچ لیس بینکنگ سسٹمز ہوتے ہیں، اور یہ جو پیسے نکالنے کی جو سسٹم ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ ہوتا ہے۔ حبیب بینک کا جو سسٹم ہے اس کو کنیکٹ کہتے ہیں، ان کے اے ٹی ایم سے بھی پیسے نکالے جا سکتے ہیں۔ پورے ملک میں 1800 ان کے اے ٹی ایمز ہیں، بائیو میٹرک اے ٹی ایمز ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ کوئی آئیڈینٹی کارڈ کے اندر آج کے بعد پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ جس کو ایس ایم ایس جائے گا کہ آپ پیمنٹ کے اہل ہیں، اس ایس ایم ایس پہ ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوگا، اور آئی ڈی کارڈ نمبر کے ساتھ فنگر پرنٹ میچنگ ہوگی۔ ہم نے جو بھی بینیفیشریز آئیڈینٹیفائی کیے ہوں گے ان کے سی این آئی سیز اپنے پارٹنر بینکس کو بھیجے ہوں گے، تو ہر دفعہ 12,000 روپے نکلیں گے، وہ عورت انگوٹھا لگائے گی۔ ہماری بیک اینڈ انٹیگریشنز کے ساتھ، نادرا بینک کی جو ہماری انٹیگریشنز ہیں، جو ہم نے 1 سال لگا کے یہ سسٹم بنایا ہے، وہ ادھر سے انگوٹھا اس کا ویریفائی کرے گی، پھر اس عورت کو پیسے ملیں گے۔ حبیب بینک کا جیسے میں نے بتایا یہ نیٹ ورک ہے بینک الفلاح کے ساتھ 3 ریٹیل پارٹنرز انوالو۔ اب میں تھوڑا سا چیلنجز اور ڈپینڈنسیز پہ آتی ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پیکج ہے۔ یہ ایک بڑی مشکل انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے جہاں پہ ایک کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے دہاڑی دار لوگ بالکل فاقوں پہ آئے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ جو معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے دھنسنے کا خطرہ ہے۔ تو ایسے تناظر میں ہماری یہی ترجیح ہے، اور پرائم منسٹر کی بھی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم جلد سے جلد پیسے نکالیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائیں۔ ہماری ڈپینڈنسیز کیا ہیں جلدی سے بتاتی جاؤں۔ صوبائی حکومتوں کو ہم نے کہا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ایزی پیسہ کی دکانیں ہیں، ان کی ایزی پیسہ ٹائپ کی جو دکانیں ہیں، ان کے علاوہ آپ پبلک بلڈنگز ہمیں دیں تاکہ ہم وہاں پیمنٹ سائٹس لگائیں۔ ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے کہا ہے کہ جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں اور بینکس ہیں وہاں آپ سیکیورٹی دیں اور کیو مینجمنٹ کریں۔ آپ ریٹیلرز کو، دکانوں کو، اگر وہاں لاک ڈاؤن ہے تو اجازت دیں کہ وہ کھلے رہیں تاکہ لوگ اپنے پیسے وہاں لے سکیں۔ ہماری استدعا ہے ڈسٹرکٹ سے، پروونسز سے، کہ جو کیٹیگری 3 والی لسٹس ہیں جو ڈسٹرکٹس نے کمپائل کرنی ہے، اس میں لوگوں کی ضرورت کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ رکھیں کہ غلط لوگ نہ آئیں۔ حالانکہ ہم بہت ڈیٹا چیکس کریں گے، پھر بھی مجھے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنے اینڈ پہ خیال رکھیں۔ Provincial discordance in schemes, payments will create problem for us. یہ میں نے خاص طور پہ لکھا ہے، اور ہم نے تمام پروونسز کو کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی 4,000 کا پیکج دینا ہے، کوئی 3,000 کا پیکج دینا ہے، تو آپ علیحدہ سے نہ چلائیں، کیونکہ جو دکاندار ہوتا ہے وہ پھر معصوم بیچارے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے تو 3,000 آئے ہیں، 12,000 نہیں آئے۔ ڈپلیکیشن نہ کریں، ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں تاکہ ایک ہی پیمنٹ سسٹم یوز ہو، ایک ہی میسیجنگ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ میسیجنگ ہم جب پیمنٹ چلائیں گے تو میسیو میسیجنگ کریں گے، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، اناؤنسمنٹس میں، ماسکس اناؤنسمنٹس پہ، کہ 12,000 آ رہے ہیں،
سب کے جن کے پاس SMS میسیجز سب کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ کی فیلڈ میں ہماری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اس چیز کو انشور کریں کہ تمام ریٹیلرز 12,000 ہی دیں. پارٹنر بینک HBL اور الفلاح سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ سارے پوائنٹ آف سیلز کھلے رکھیں، اور جو سینیٹیشن ریکوائرمنٹس ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ بایو میٹرک مشین پہ انگلی لگانے سے پہلے الکوہل سواب ہوگا، اس کے بعد الکوہل سواب ہوگا، عورت ہاتھ دھوئے گی پہلے بعد میں، اور سینیٹائزر اویلیبل ہوں گے. اس کی اسٹرکٹلی ہم کڑی نگرانی کریں گے. اور اسٹیٹ بینک نے ہمارا اس پورے سسٹم میں بہت تعاون کیا ہے. ہمارا ان سے یہ اب ریکویسٹ ہے کہ جو کیونکہ کیش بہت چاہیے ہوگا اگلے ہفتے سے، کہ لیکویڈیٹی بینکس کو پرووائڈ کریں اور نئے کرنسی نوٹ دیں تاکہ وہ ان میں کرونا وائرس کنٹامینیشن کا کوئی ڈر نہ ہو. تو میں آپ کو پورا یقین دلاتی ہوں کہ ہم شفافیت اور ٹرانسپیرنسی اور رول بیسڈ کرائٹیریا کو پوری طرح سے ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو کیش کی ڈسٹریبیوشن ہے حقدار لوگوں کو، یہ رول بیسڈ مینر پہ ہو، اور جو سب سے نیچے ہیں سب سے پہلے ان کی ہم مدد کریں. ایک کمپلینٹس کا بھی جب پیمنٹ چلے گی تو کمپلینٹس کا بھی نمبر ہوگا، اپیلز کا بھی پروسیس ہوگا. اس کے پہ میں بعد میں آپ کو آگاہ کروں گی. میں یہ ویڈیو اس لیے ریلیز کر رہی ہوں کہ بہت سے کولیگز مجھے کال کر رہے ہیں اور اتنی ریکویسٹس ہیں فار کویسچنز، فار کلیریفیکیشنز کہ میں واقعی رسپونڈ نہیں کر سک رہی. میں اور میرے کولیگز لٹرلی 24/7 کام کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز ڈپلوائے ہو، جلدی ہو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کم از کم میں ایک ایکسپلانٹری ویڈیو بھیج دوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ میں اگر کل کوئی نئی انفارمیشن ہوئی تو آئی ول کم اینڈ گیو یو مور انفارمیشن. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے لیے دعا کریں کہ پاکستان کے وہ تمام مجبور لوگ جو اس وقت انتہائی مجبوری کی حالت میں کرونا وائرس کی سچویشن کی وجہ سے ہیں، اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم سب مل کے ان کی اس وقت خدمت کر سکیں. حکومت پاکستان کی یہ پوری نیت ہے کہ یہ کام دیانت سے ہو اور حقداروں کو ان کا حق ملے. بہت شکریہ.